اوور آل ذرا اپنا یہ دے دیں کہ مطلب یہ ہنسی کی بات تو نہیں ہے، تو رونے کی بات ہے، میں صورتحال کچھ بزغہ خیز ہی ہے۔ عامر صاحب، ہماری جو ہے ہر سال ایک طرح سے بحث ہو جاتی ہے جس میں آپ سے کہتی ہوں اکثر کہ مجھے کیوں بلایا، مطلب یہ کہ ہمیشہ ایک ہی قسم کا ہم جو ہے رونا روتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ہے اور اس سے یہ سارے اثرات ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں کم از کم اس چیز کو جھیلتے ہوئے، اس تبدیلی کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہم یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے کوآرڈینیشن کا، سیفٹی کا، پروٹیکشن کا، ایمرجنسی سروسز کا، یہ اسٹیٹ کا کام ہے یا گورنمنٹ کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس نے ہر حال میں، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو پاور میں، اس نے لوگوں کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس نے کمیونیکیشن کرنی ہے، اس نے کوآرڈینیشن کرنی ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان سارے کاموں کے لیے ریسورسز جو ہے طریقے سے الوکیٹ کیے جائیں، اور یہاں پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے لوکل لیول پہ، بے شک وہ یو سی لیول پہ ہو، ایک اسکول کا جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے، بارشیں کیسی ہونی ہیں، کس طرح اپنے آپ کو سیلاب سے بچایا جا سکتا ہے، تو وہ اسپریڈ کرتا ہے یو سی سے ڈسٹرکٹ اور پھر آگے تک۔ سو یہ ایک انفارمیشن کا فقدان بھی ہے، لوگوں کے آگاہی کا بھی فقدان ہے، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کس ٹائم پہ کون سی معلومات لوگوں کو دینی چاہیے، اس چیز کا بھی فقدان ہے۔ آپ اور میں جو ہے رپورٹس پڑھتے رہتے ہیں، ہم نیوز دیکھتے رہتے ہیں، ہم نے پاکستان میٹ کی رپورٹس دیکھی، ہم نے NDMA کی بھی الرٹس دیکھی ہیں، سب ہے، لیکن کیا یہ لوگوں کے سیل فونز تک پہنچ رہی ہے یہ انفارمیشن؟ کیا وہ والے سیل فون جنہوں نے نوکیا کے 3310 والے رکھے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس وہ ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بارش زیادہ ہوگی، آپ دریا سے دور رہیں؟ تو پھر لوگ ایک انفارمڈ فیصلہ کر سکتے ہیں نا، تو اس کے بغیر تو انفارمڈ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ، یہ آن پیپر آف کورس سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے اور سورسز بھی جا رہی ہیں، اربوں روپے میں جا رہی ہیں، منسٹریاں، ڈپارٹمنٹ، سٹاف، گاڑیاں، سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وارننگ ایشو کر کے کہ جناب یہاں پہ خطرے کا امکان ہے، یہ کافی ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ صرف امپلیمنٹیشن کی بات نہیں ہے عامر صاحب، جب آپ کسی بھی وارننگ کو آپ جنریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پہ NDMA نے کہا کہ اس مرتبہ بارشیں بہت زیادہ ہونی ہے، 20% زیادہ ہونی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، کب ہونی ہے، کیسے شروع ہونی ہے، کس وقت شروع ہوگی، کس وقت ختم ہوگی۔ جو ہمارا 2022 کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ مانسون جو ہے آپ کے جون کے اینڈ سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو ہیومیڈیٹی ہے یہ جولائی کے مڈ میں نارمل سچویشنز میں ہوتی تھی، لیکن یہ زیادہ ہو گئی ہے، اب جون سے آپ کا مانسون شروع ہو رہا ہے، جون کے اینڈ سے، وہاں سے آپ کا مانسون جو ہے وہ اگست کو کراس کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ 2022 میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو جب وہ کراس کرے گا اس کو، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ جو مانسون جو پہلے 2 مہینے کا، 2.5 کا یا 3 کا ہوتا تھا، وہ 4 کا ہو جائے گا، اور اس کے دوران وہ فلی ایکٹیو بھی رہے گا۔ پھر اس کے اندر ریجن سے ریجن ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو واقعہ جو انفارچونیٹلی سوات میں پیش آیا، یہ صرف اور صرف پہاڑی علاقوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ پانی اتنی تیزی سے وہاں پہ بہہ سکتا ہے، اوپر جب پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے اس کے اندر سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے، یہ تو ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو یہ واقعہ صرف اور صرف یہاں ہو سکتا تھا، وہاں دریا چناب کے کنارے کوئی بھی جا کے تصویریں کھنچوانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سینری وہاں نہیں ہے، وہ وہاں کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں۔ تو ریجنز کو آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے مل کے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ ایک ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب ورسز KP ورسز کراچی اینڈ کوئٹہ نہیں بننا چاہیے، سب کو کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، سب کا لڑنے کا ضرورت نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات کی ہے، پوائنٹ آؤٹ کی ہے فاطمہ نے راحیل، کہ 2022 کے فلڈ کی طرح جب ایکسٹینڈڈ مانسون ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ وہ غلطیاں ہیں جو 2022 میں کی تھی، میں یاد دہانی کے لیے ضرب کروا دوں کہ سندھ میں منچر لیک جو تھی اس کا بند نہیں توڑا گیا تھا، کیونکہ وڈیرے جو ہیں وہاں کے ان کے گاؤں افیکٹ ہوتے تھے، تو جب رین واٹر، رین فلڈ اور ریور فلڈ اور وہاں کا فلڈ اکٹھا ہوا تو وہ ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نا پرفیکٹ سٹارم، وہ پرفیکٹ فلڈ بن گیا تھا۔ تو اس دفعہ بھی پھر اس طرح کی اگر ایڈمنسٹریشن کی کمی رہی اور اس کو نہ کیا گیا، پروجیکشنز ہیں یا جس طرح سے میم نے کہا کہ بارشیں اتنی ہو سکتی ہے، تو بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے پریپیئرڈنس ہو۔
جو مسنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سول ادارے ہیں، ہمارے جو ریسپانسبل فارمیشنز ہیں، ان کی پریپیئرڈنس نہیں ہوتی. اچھا، ایک اور بھی پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے. جس طرح سے سوات کا یہ واقعہ ہوا تو ریسکیو کا کوئی بھی ان کے پاس کوئی اس قسم کا کوئی نہ اکوپمنٹ تھے، نہ کوئی تیاری تھی، اور نہ ان نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اس قسم کی ریسکیو کریں گے. اور عامر متین صاحب، ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ارلی وارننگ سسٹمز نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. ہوں گے ڈیفینیٹلی. جو افیکٹو اگر ارلی وارننگ سسٹمز ہوں تو پھر سوات جیسے واقعات نہ ہوں، ایٹ لیسٹ جو انسانی جانیں ہیں وہ ضائع نہ ہوں. آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات شیئر کروں جو کلائمیٹ رسک انڈیکس سے، اس پہ امریکہ جو ہے USA وہ 7ویں نمبر پر ہے. اچھا، اور جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ایشیا سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو ممالک اس لسٹ پہ ہیں وہ ان سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی یعنی پاکستانی اداروں کو بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، فنڈز کی ایلوکیشنز ہونی چاہیے اور اداروں کو افیکٹو بنانا چاہیے. اچھا، ایک اور چونکہ ٹائم کی کمی ہے لیکن ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ چونکہ کلائمیٹ چینج کے پراسپیکٹس میں کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ریجنل کانٹیکسٹ بنتا ہے. جس طرح سے اگر چترال سے دریا چترال نکلتا ہے تو وہ آگے جا کے افغانستان میں جاتا ہے، کہ جہاں پہ کنل ریور، ریجنل کوآپریشن بڑا ضروری ہے. اور یہاں جب کہ سارا ریجن ایک دوسرے سے جنگوں میں نبر آزمائے تو ریجنل کوآپریشن تو دور کی بات ہے. یہ بڑا ریلیونٹ پوائنٹ ہے فاطمہ، وہ اس لیے بھی کہ اس دفعہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوئی ہیں جو آپ نے یہ کہا کہ ایکسٹینڈڈ مانسون میں یہ مزید اس کے لیے زیادہ بڑے خطرات فلڈنگ کے، دریاؤں میں بھی ابھی تو یہ پہاڑی علاقوں کی بات ہو رہی ہے، یہ پلینز کے اندر ایک بہت بڑا ہے. دو ایلیمنٹ، ایک آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ تربیلا میں وہ پانی ریلیز پورا نہیں کر پا رہے کیونکہ ایک گیٹ جو ہے وہ ابھی ٹنل جو ہے وہ ابھی اس کی ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ وہ رسک نہیں لے سکتے بجلی کی وجہ سے کھولنے کا. اور اس دفعہ انڈیا کے ساتھ کیونکہ وہاں سے بھی یہ انڈیا آ چکا ہوا ہے کہ وہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں دے گے. سو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اور ہماری اپنی جو ایڈمنسٹریٹو لیپسز ہیں، کیسے اس کو دیکھتی ہیں آپ؟ سر ایسا ہے کہ ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ مانسون کا لمبا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ 2022 دوبارہ آ جائے گا، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں انپریڈکٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کس وقت بارش کہاں پہ کتنی جو ہے نا زیادہ ہونی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، ہمیں تھوڑا سا کمفرٹیبل ہونا پڑے گا انپریڈکٹیبلٹی کے ساتھ، کہ ہم تیاری جو ہے صرف اس چیز کے لیے نہ کریں جس کا ہمیں پتہ ہے، بلکہ اس چیز کے لیے بھی کریں جس کا ہمیں نہیں پتہ. دوسرے لیول پہ جو ہے جو آپ نے بات کی ریجنل کوآپریشن کی، سر جو ریور مینجمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں نا وہ سیاست سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں. ہمارے ریجنل کوآپریشن ویدر کے لحاظ سے، سٹارمز کے لحاظ سے، ٹراپیکل سٹارمز کے لحاظ سے، جو سائیکلونز آتے ہیں پاکستان کی کوسٹ لائن پہ، ایسے کئی ریجنل جو ہے ہمارے وہ موجود ہیں، گروپس موجود ہیں، ادارے موجود ہیں جو آپس میں ہر حال میں کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمیونیکیشن نہ ہو. یہ ایک سیاسی چیز بات ہے کہنے والی، یہ جو دریا ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے، تو وہ اس پہ کمیونیکیشن لازمی ہوگی کیونکہ دریا کے انفراسٹرکچر ہمارے بہت ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے پہ ریلائی کرتے ہیں. تو وہ لازمی آپس میں بات کریں گے اور وہ لازمی یہ انفارمیشن شیئر کریں گے. ہم جو ہے جتنا بھی نیچے انڈس ریور تک پانی آتا ہے وہ سارا ریلائی کرتا ہے گلیشیئرز کے اوپر، اور اسی طریقے سے جو گلیشیئرز کے درمیان میں دریا ہوتے ہیں جب وہ فلڈ کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاؤن سٹریم نیچے بھی جو پانی جا رہا ہے وہ بھی فلڈ کرے گا. انڈیا میں بھی یہی حالات ہے، بنگلہ دیش کی طرف بھی یہی ہے، نیپال کی طرف بھی یہی ہے. ہم سب اس ساری جو کھچڑی ہے نا اس میں ہم سارے ایک ساتھ ہی ہیں.